الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگ و محترم سامعین، رجب کا یہ مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے. رجب ہے، پھر اس کے بعد شعبان اور رمضان المبارک کا پھر مہینے کا آغاز ہوگا. رجب کے آغاز کے اندر ماہ رجب کی کچھ فضیلتیں، اہمیتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی، اور ان میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ پورے ماہ رجب کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل مستند اور درست اور قوی طریقے سے جو ثابت ہے، وہ صرف اور صرف ایک دعا ہے جو رمضان المبارک سے متعلق ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے آغاز سے ہی اس دعا کا اہتمام شروع فرما دیتے، اور وہ دعا تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پورے رجب کے مہینے میں بھی، پورے شعبان کے مہینے میں بھی تسلسل کے ساتھ چلتی رہتی تھی. ایسا نہیں کہ صرف رجب کے آغاز میں پڑھتے ہوں پھر سلسلہ متروک ہو جاتا ہو، ایسا نہیں، بلکہ پورے رجب اور شعبان مکمل دونوں مہینوں کے اندر اس دعا کا اہتمام چلتا رہتا تھا. تو اس لیے ان دونوں مہینوں کے اندر اس دعا کا بکثرت اہتمام فرمائیں. اللہ جل شانہ ہم اور آپ کو رمضان المبارک کی برکتیں اور خیریں نصیب فرمائیں. رجب کے آخری اس مہینے کے اندر لوگوں کے اندر جو ایک بات مشہور ہے وہ واقع معراج یا سفر معراج کی ہے. شب معراج بھی اس کو کہتے ہیں، معراج کی رات. مشہور ہے کہ معراج کی 27ویں شب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر تشریف لے گئے. ایک بات تو اس میں ذہن نشین کر لیجئے کہ واقع معراج اپنی جگہ حقیقت، اس کا انکار ممکن نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے جو یہ اعزاز نصیب فرمایا کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر کو لے جایا گیا، وہ ایک اپنی جگہ حقیقت رکھتا ہے. دوسری طرف یہ بات کہ کون سی تاریخ میں ہوا، کس رات کے اندر ہوا،
تو اس کے اندر کوئی حتمی اور یقینی تاریخ طے نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ 10 کے قریب مختلف اقوال اور تاریخیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ جو معراج کا واقعہ ہوا یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور بعض کتابوں کے اندر رجب کے مہینے کا، بعض کے اندر جو ہے شعبان کے مہینے کا، بعض کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کا بھی ذکر ہے۔ تو کون سی تاریخ میں ہوا، کون سے مہینے کے اندر ہوا، حتمی اور یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ مشہور رجب کا مہینہ ہے ہمارے یہاں، اسی کو زیادہ شہرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو یہ واقعہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچزاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، انہی کے گھر آرام فرما تھے کہ اللہ جل شانہ کا قاصد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کو آسمانوں کی سیر کے لیے لے کر گئے۔ جنت کی سواری براق، جو خچر کے بقدر کا ایک جانور ہے، کتابوں کے اندر اس کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنا تیز رفتار کہ اس کا پہلا قدم وہیں پڑتا تھا جہاں انسان کی نگاہوں کی انتہا ہوتی، جہاں تک انسان کی بینائی اور آنکھوں کی روشنی پہنچتی وہیں اس کا قدم پہلا پڑتا تھا، اتنا تیز رفتہ۔ تو مسجد حرام میں لے جایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے دل کو نکال کر اس کے اندر آسمانی سیر کی اور اللہ جل شانہ کی دیدار کے لیے جو قوت اور استعداد کی ضرورت تھی اس کو آپ کے سینے کے اندر رکھا۔ اس کو شق صدر کہا جاتا، شق کا معنی تھا کھول دینا، جیسے ہمارے یہاں آپریشن ہوتا ہے، ایسے ہی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے مبارک کو کھولا۔ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے یہ سینے کے کھولنے کے واقعات شق صدر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں تقریباً 4 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا۔ پہلی دفعہ جب آپ دائی حلیمہ کے پاس تھے، وہ مشکل آپ کی عمر 3-4 سال یا 5 سال کی ہوگی، اس موقع پر یہ شق صدر کا واقعہ ہوا۔ آپ اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے تشریف لائے اور آپ کو لٹایا، آپ کے سینے کو چاک کیا۔ جو آپ کے رضاعی بہن بھائی تھے وہ ڈر کر بھاگ گئے اور جا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ دوڑے دوڑے آئی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام صحیح سالم کھڑے ہیں، البتہ آپ کے چہرے پر پسینہ موجود ہے، اور آپ نے سینے کو کھول کر دیکھا تو باقاعدہ سینے کے نشانات وہاں پر موجود تھے۔ یہ بالکل ابتدا کے اندر ہوا تاکہ جو بچپنے کی لہو و لعب کی عادتیں ہیں بچوں کے اندر جو ہوتی ہیں، شرارتوں کی، کھیل کود کی، لاوبالی پن کی، اس قسم کی عادتوں کو ختم کیا جائے اور جو ہے حیا کے، عفت، پاک دامنی کے اوصاف آپ کے اندر رکھیں۔ تو یہ شق صدر کے واقعات کہلاتے ہیں، وہ اپنی جگہ تفصیل طلب ہیں۔ اس موقع پر بھی شق صدر کا واقعہ ہوا اور پھر مسجد حرام سے، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، وہیں سے اس سواری کے ذریعے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ پھر وہاں پر روایات کے اندر آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ نے امامت فرمائی، وہیں سے پھر آسمانوں کی سیر، پھر آسمانوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، جتنے بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں ان سب سے ملاقاتیں آسمانوں میں۔ تو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں ایک بیری کا درخت ہے جہاں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور پھر وہیں سے فرشتے احکام لے کر جاتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچا گئے۔
پھر سدرۃ المنتہا سے آگے تیسرا جو اسٹیپ ہوا وہ صریف الاقلام کہا جاتا ہے. اس جگہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا جہاں قلم کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. اتنا قرب اللہ جل شانہ کا ہو کہ جو قلم جو تقدیریں لوگوں کی لکھتا ہے، اول سے لے کر آخر تک، رہتی دنیا تک آنے والے واقعات، حادثات، عمریں، رزقیں، جو کچھ بھی ہونے والا ہے، وہ قلم جو لکھ رہا اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے حکم کو، اس کے چلنے کی آوازیں، یہ صریف الاقلام کا نام دیا گیا ہے. وہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام نے پہنچایا. پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ اللہ جل شانہ کی دیدار اور ہم کلام ہونے کا ہے. اس کے بعد بھی 10,000 پردے اللہ جل شانہ اور دیگر مخلوق اور فرشتوں کے درمیان حائل. ایک واقعہ معراج کا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے نصیب فرمائے. علماء اس کی ایک بڑی حکمت تو یہ بتلاتے ہیں کہ جب آپ کو نبوت کا منصب دیا گیا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے تو ایک بڑا منصب جب کسی کو دیا جاتا ہے تو کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے تو اس کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ بھئی آپ کو اتنا بڑا منصب ہم نے دیا، اب مزید اعزاز اس کو ہے کہ اپنے دربار میں بلائے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب نبوت پر ایک اور اعزاز، اللہ جل شانہ کی دیدار، اللہ جل شانہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، یہ ایک اعزاز تھا جو اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمایا. بعض روایات کے اندر آیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت غم کے حالت میں تھے، ایک طرف آپ کے حمایتی چچا کا انتقال ہوا جناب ابو طالب، دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی غمخوار تھی، آپ کی شریک حیات تھی، وہ دنیا سے رحلت فرما گئے. ایک ہی سال کے اندر یہ واقعات ہوئے. پھر تیسرا صدمے کا واقعہ یہ ہوا کہ آپ جب طائف کے سفر پر تشریف لے گئے تھے وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، لیکن وہاں کے نوجوانوں نے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیے وہ تاریخ کی کتابوں میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ قوم قریش نے جو ایذائیں دی وہ ایک طرف، لیکن جو طائف کے لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی میں اسے بھلا نہیں سکتا. یعنی 13 برس کی مکے کی زندگی کے اندر جو تکلیفیں دی گئی وہ اتنی بڑی نہیں تھی جتنا اس ایک آدھ دن میں طائف کے سفر میں جو آپ کو ایذائیں دی گئی اور آپ کو پریشان کیا گیا اور آپ کے ساتھ اہانت آمیز رویہ رکھا. یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ صدمے سے نڈھال تھے، غموں کے پہاڑ. یہ پورے ایک سال کے دورانیے میں یہ واقعات ہوئے. جس سال میں یہ واقعات ہوئے اس سال کو بھی سیرت کی کتابوں میں عام الحزن کا نام دیا جاتا ہے کہ غموں والا سال. عام الحزن، غم والا سال، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پے در پہ غم کے واقعات ہوئے. تو اللہ جل شانہ نے آپ کو اس موقع پر جب آپ غموں سے نڈھال تھے، آپ کی زبان پر انما اشکو بثی و حزنی اللہ کے الفاظ تھے. اے اللہ میں اپنی شکایت آپ ہی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ ان ناواقف ناسمجھوں نے میرے ساتھ کیا کیا. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دیجیے ناسمجھ. جب آپ پر یہ غمی کی کیفیت تھی اللہ جل شانہ نے یہ منصب اور اعزاز عطا فرمائے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں کی سے، پھر وہیں سے واپسی ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے فرمایا اس سفر میں پیش آنے والے واقعات کی الگ موضوع تفصیل طلب ہے کہ وہاں بے نمازیوں کو جو سزائیں مل رہی تھی وہ دکھلایا گیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام حضور کو دکھلایا گیا، اور اسی طرح جو ہے غیبت کرنے والے، چغل خور، ان لوگوں کے، بدکار لوگوں کے، شرابیوں کے، بے عمل واعظوں کو جو سزائیں دی جا رہی تھی وہ سارے اس معراج کے واقعے کے اندر سکھلائی گئی. پھر وہاں سے واپسی میں حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ میں لوگوں کو بیان کروں، کیونکہ ایک ایسا واقعہ تھا جو عقل کے دائرے میں نہیں آتا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو عام سفر تھا وہ 3 مہینوں کی مسافت کا تھا. یعنی اگر جانور کے ذریعے سفر کرتے تو 3 مہینے لگا کرتے تھے.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں کی سیر بھی، پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے واپسی بھی۔ ایک ایسی بات تھی جو کوئی عقل پرست آدمی آسانی کے ساتھ اس کو قبول کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس لیے پوچھا کہ کیا میں لوگوں کے سامنے بیان کروں؟ تو اجازت دی گئی کہ آپ بیان کریں۔ جس کو بیان کرتے وہ حسب عادت حضور کا مذاق اڑاتا۔ کیا دیکھو پہلے سے ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، اب تو اس نے ایک عجیب سا شوشہ چھوڑ دیا کہ اللہ نے مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا، پھر آسمانوں کی سیر کروائی۔ طرح طرح کے جو ہے استہزائیہ جملے وہ کسنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتلایا کہ آپ کا دوست اور آپ کا ساتھی تو یہ باتیں کرتا کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، آسمانوں کی بھی سیر کی، واپس بھی آ گیا۔ وہ سنانے والا بتلانے والا تو سمجھ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر فوراً انکار کر جائیں گے کہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ عقل کے دائرے میں نہیں آ رہی یہ بات، عقل تسلیم نہیں کر رہی۔ لیکن حضرت ابوبکر نے جو جواب دیا، فرمایا کہ کیا واقعتاً انہوں نے فرمایا کہ کیا کہا؟ تو کہنے لگے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہا کہ بڑے عجیب ہو، ایسی بات کی کیسے تصدیق کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تو اس پر بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمانوں سے ایک فرشتہ آتا ہے اور ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے، اللہ کا حکم لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے تعلیمات اور ہدایات لے کر آتا ہے۔ میں تو ان باتوں میں تصدیق کرتا ہوں، تو یہ تو کیا ہے؟ یہ تو اس سے بھی چھوٹی بات۔ وہ دن اور آج کا دن آپ کے لیے صدیق اکبر کا لقب ایسا منتخب ہوا کہ زبان پر اصل نام چڑھتا ہی نہیں، سب صدیق اکبر بولتے۔ اکثر و بیشتر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا اصل نام کیا ہے۔ ابو بکر بول لیتے ہیں یا صدیق اکبر بول دیتے ہیں، حالانکہ آپ کا اصل نام عبداللہ، اور اصل نام اکثر ہم میں سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن صدیق اکبر ایسا زبان پر چڑھ گیا کہ صدیق اکبر سب سے بڑے سچے، سب سے بڑا سچا، یہ اعزاز اسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس کو بھی دین کی دعوت دی تو سب نے، جنہوں نے قبول بھی کیا انہوں نے بھی سب سے پہلے مجھ سے مہلت مانگی کہ مجھے ذرا غور کرنے کا وقت دے دے، میں غور کر لوں، میں ذرا مشورہ کر لوں، میں ذرا پوچھ لوں، میں ذرا جو ہے نا سوچ لوں، سوچ بچار کر لوں۔ حضرت ابوبکر وہ واحد شخصیت تھے، جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی، ابھی میری زبان سے اسلام کی دعوت کی کلمات ختم نہیں ہوتے، اس سے پہلے انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ ایمان لانے میں ذرا دیر نہیں کی، انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، مہلت نہیں مانگی، نہیں کسی سے رائے اور مشورہ لینے کی اجازت چاہیے کہ مجھے ذرا مشورہ کرنا ہے، اس سے پہلے ہی لا الہ الا اللہ کا ورد ان کے زبان پر موجود تھا۔ یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ پوری امت کا اس پر اتفاق کہ تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی جلیل القدر اور افضل ترین ہستی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گراں۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا سوائے حضرت ابوبکر کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی ادا کرے گا، اللہ ہی چکائے گا ان کے احسانات کا بدلہ۔ یہ پورا واقعہ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اس سے جو بات اہم سبق ہم اور آپ کو ملتی ہے میرے دوستو، کہ شریعت کے اور دین کے کچھ احکام ایسے ہیں جو ہماری عقل کی کسوٹی پر نہیں اترتے، ہماری عقل کا ترازو اس کو قبول نہیں کرتا، اسے تسلیم نہیں کرتا۔ ایسے موقع پر آزمائش اور امتحان کی گھڑی آتی ہے، اور ایک ایمان والے اور ایک غیر ایمان والے کہ جب کوئی بات ایسی بیان کی جائے جو عقل کے دائرے میں نہ آتی ہو، ایمان والا ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر کہے آمنا وسلمنا، میں نے اس پر ایمان لایا، میں نے اس کو قبول کیا۔ اور کافر کہے گا نہیں یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے اندر لاجک کیا ہے، اس کے اندر ریزنز کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، کیسے ممکن ہے، مجھے بتاؤ کیوں، کیسے۔ یہ سوالات ایک ایمان والا اور ایک غیر ایمان والے کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے۔ جب ایمان والے کے پاس اس قسم کی بات سامنے آتی ہے
جو عقل کی کسوٹی پر نہ اترتی ہو، لیکن ایمان والا ہوتا ہے، کہتے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے لہذا بس میں نے تو ماننا ہے، اگلا کوئی سوال ہی نہیں، اگلا کوئی سوال ہی نہیں۔ بہت ساری دنیا کے اندر ایسی چیزیں تھی جو آج سے چند صدیوں پہلے مضحک خیز معلوم ہوتی تھی۔ چند صدی، 2 سال پہلے، 300 سال پہلے، اگر آپ 200 سال پہلے جائیں، اگر کوئی آدمی آپ کو یہ بتاتا کہ ایک منو ٹنوں وزنی جہاز ہواؤں میں اڑے گا اور اس کے اوپر بھی ہزاروں سینکڑوں لوگ موجود ہوں گے اور وہ انتہائی تیز رفتاری سے جو سفر کرے گا، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کس سے کیسا ممکن؟ منو ٹنوں وزنی جہاز سینکڑوں افراد کو لے کر ہزاروں میل کی مسافت جو ہے نا تھوڑے سے وقت کے اندر، دورانیے کے اندر پورا کر لے گا، یہ عقل ماننے والی نہیں تھی۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ آج ہوائی جہاز ہیں، بڑے بڑے جو نا جمبو جہاز ہیں، ہزاروں ٹن وزنی جہاز ہیں، ہزاروں لوگوں کو لے کر سفر کر رہے ہیں۔ دنیا کہتی تھی، قرآن نے کہا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ جمادات کے اندر بھی زندگی موجود ہے، نباتات کے اندر بھی موجود ہے۔ دنیا اس کو بڑی مضحک خیز بات سمجھتی تھی۔ آج سائنس مانتی ہے کہ ہر چیز کے اندر جوڑے موجود ہیں، بے جان چیزوں کے اندر بھی نیوٹرون اور پروٹون کے جو نا جوڑے اور موجود ہیں، ہر چیز کے اندر جوڑے موجود ہیں۔ نباتات کے اندر بھی جان موجود ہے۔ موبائل نے آ کر اب سب چیزیں واضح کر دی، ایک بے جان چیز سے کس طرح آواز نکل رہی، کمپیوٹر سے کس طرح آوازیں نکل رہی۔ تو جو انسان جب ان آلات کے اندر آواز کو پیدا کر سکتا ہے، اللہ تو اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ پتھروں کے اندر جان کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ حضور کے ہاتھوں میں پتھروں نے تسبیح بیان کی، لوگوں نے مذاق اڑایا، کیسے ممکن ہے؟ کنکر تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ جو ستون جس کے سہارے پر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جب لکڑی کا ممبر بنا آپ نے وہ ستون الگ کر لیا، اس کے رونے کی آواز حضرات صحابہ نے سنی۔ عقل پرستوں نے مذاق اڑایا کہ کیسے ممکن ہے ایک ٹنا اور روئے۔ آج کی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اس کے اندر حیات موجود ہے، زندگی کے آثار موجود ہیں، نباتات کے اندر بھی موجود ہیں۔ دجال کے خروج کے وقت کی باتیں آپ حضرات مانتے ہیں، یہ عجیب و غریب کہ اس کے شعبدے ہوں گے کہ وہ آگ کو جنت دکھلائے گا، باغ دکھلائے گا، باغ کو آگ دکھلائے گا۔ یہ آج کل کی جدید سائنسی دنیا نے سب چیزیں آسان کر دی۔ 3D اور کمپیوٹر کی ایسی ایسی ایجادات ہیں کہ کچھ کا منظر کچھ نظر آتا ہے۔ یہ ساری اس کے پاس سائنسی ایجادات ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی سواریاں یہ بڑے بڑے تیز رفتار جو روشنی کی رفتار سے چل رہی ہوں، آواز کی رفتار سے بھی تیز، اس قسم کے جہاز اس کے پاس ہوں گے، اور دنیا ایسی اوزار اور ایسی چیزوں کو بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ آج کا سائنس آپ دیکھ لیں، فیس بک پہلے کچھ عرصے کے اندر فیس بک کہا جاتا تھا، اب اس کو میٹا کا نام دیا گیا۔ میٹا در حقیقت ایک سائنسی وہ ہے، ایک سائنس کا ایک چربا کہہ سکتے ہیں آپ، جس کے اندر یہ دکھلایا جاتا ہے کہ ایک انسان بیٹھا ہوا یہاں ہے، لیکن آپ میلوں دور اس آدمی کا وجود اپنے سامنے محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ کھا رہا ہے، آپ کے ساتھ پی رہا ہے، آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، آپ سے ہم کلام ہے، یہ محسوس وہ کرا سکتا ہے۔ ایک کا وجود دوسری جگہ وہ دکھلا سکتا۔ اس قسم کے چربے کو میٹا کا نام دیا گیا۔ یہ سائنس دکھلا رہے ہیں سر۔ اللہ جل شانہ کی قدرت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے میرے دوست۔ یہ واقعہ معراج یہ عقل پرستوں کے لیے تعزیانہ ہے کہ جو عقل کی بنیاد پر چلتے ہیں کہ دیکھو دین اسلام کی بنیاد ان پر نہیں ہے، عقل پر نہیں ہے۔ عقل آپ کی مانے نہ مانے، ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، بھلے میری عقل اسے تسلیم کرے نہ کرے۔ ساری عبادات کا حاصل یہی ہے میرے دوست۔ حج کی عبادتیں دیکھیں، لاکھوں خرچ کر کے جاتے ہیں ہم لوگ۔ اس سال بتایا جا رہا ہے کہ 10 سال سے اوپر کا حج کا جو نا خرچہ ہوگا، 10 لاکھ سے اوپر کا۔ لیکن وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ ایک عمارت کے ارد طواف کر رہے ہیں۔ وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ ایک میدان میں جس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں، وہاں کھڑے رہتے ہیں، مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں ستونوں کو، کچھ بھی بھئی یہی کام یہاں پر کر لے، کچھ ستون بنا لے۔ عقل پرست نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کا حکم ہے، ہم نے جانا۔
عقل پرست یہ کہتا ہے کہ حج میں لاکھوں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اور یہی سوال جب اپنے اوپر لاکھوں کا موبائل خریدتے ہوئے، شادی بیاہ میں لاکھوں خرچ کرتے ہوئے، لاکھوں ہزاروں کی گاڑی خریدتے ہوئے، کروڑوں کا بنگلہ مکان خریدتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ میں کروڑوں کے بنگلہ خریدنے کے بجائے جھونپڑی میں بیٹھ جاؤں، غریب کی مدد کر لوں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی، یہ سارے سوالات دماغ میں جنم لیتے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک ایمان والا اور ایک بے ایمان کے اندر فرق اگر ہے تو وہی چیزیں ماننے کا جذب، عقل مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، ہم نے اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہی چیز ہے جو ایک بندہ مومن اور بندہ غیر مومن کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔